وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا، اس کا کیا مقصد ہے، اور وہ ہم اور آپ جمعیت علماء ہند کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، جس کی محنت اور کوشش اصل تو 100 سال پہلے سے چل رہی ہے، چونکہ ہر 3 سال میں نیا انتخاب ہوتا ہے، تو اس سلسلے کو مضبوط کرنے کے لیے اور جمعیت علماء ہند کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اس میں اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جو ہم ممبر سازی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے چونکہ جہاں پہ جمہوریت کا نظام ہو وہاں جماعت اور افراد کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو جماعت، جو جمعیت جتنے افراد سے وابستہ ہو، گھرے ہوئے ہوں، اس جمعیت کی طاقت اتنی ہی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جمعیت علماء ہند کا ہر 3 سال میں نیا ٹرمپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد انتخاب ہوتا ہے، اور ہم لوگ پنچایت اور بلاک لیول کے انتخابات سے گزر کر ضلعی انتخاب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے آئی یہ بات کہ جمعیت علماء ہند کا مقصد کیا ہے، اس جماعت کو وجود میں جو لایا گیا ہے اور ہمارے اسلاف نے اس جمعیت کو جو وجود بخشا ہے، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کو وجود میں لانے کی نوبت کیوں آئی۔ کچھ باتیں آ چکی ہیں۔ اس جمعیت کو وجود میں لانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان میں رہنے والے ہر مومن کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کس طریقے سے مکمل طور پر، آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اس جمعیت کا وجود میں آیا، اور ہمارے اسلاف نے قربانی دی۔ جیسے کہ بات آئی کہ جمعیت کی جو بنیاد سب سے پہلے پڑی وہ 1919 میں، لیکن اس جمعیت کو جنہوں نے وجود بخشا وہ حضرات، وہ اسلاف بہت پہلے سے جمعیت کے مقاصد کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور مصائب و آلام کا سامنا کیا، یہ صرف اس لیے کہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی کہ وَإِن كُنتُمْ أُمَّةٌ،
اس جمعیت کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کہ ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ہندوستان کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مکمل طور پر مسلمانوں کی رہبری کر سکے، اسلام کا محافظ بن کر اسلام اور قرآن کے احکامات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر سکے۔ یہی اصل جمعیت کا مقصد ہے، سرسری طور پر ساری چیزیں کر لینا یہ نہیں۔ تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم آئے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہم نے اپنی تڑپ دکھائی ہے، ہم لگن اور شوق کے ساتھ یہاں آئے ہیں، قربانی دے کر آئے ہیں، اپنا وقت نکال کر آئے ہیں۔ تو جس ارادے سے آئے ہیں ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارے ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر تک دائم رکھے، چونکہ اس میں جمعیت کہ جو بڑے بڑے لوگ یا ہمارے جو بڑے حضرات ہیں ان کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات کے ذہن و دماغ میں یہ خلل ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ان سے جو ہے اوپر والوں کو یا جن کو عہدہ مل گیا ہے بہت وہ استفادہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ مالی اعتبار سے کھل کر میں بول رہا ہوں کہ وہ مالی اعتبار سے جمعیت سے کچھ بھی استفادہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ مکمل طور پر اپنی جانب سے قربانی دے کر وہ صرف ہمارے اور آپ کے معاشرے کی حفاظت کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تو اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جن حضرات کے ذہنوں میں کچھ خلل باقی ہے تو ان تک باتیں پہنچانی ہیں۔ تو ہمارے سامنے ساری باتیں ہیں کہ جمعیت کا مقصد کیا ہے، اس جمعیت کا کیوں قیام کیا گیا، یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ساری چیزیں آنے کے بعد ہمیں اسی مطابق اسی ڈھنگ سے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لا کر ایک عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، عوام الناس کے لیے کچھ وقت نکالنا ہے، اپنے معاشرے کے لیے کچھ وقت دینا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ سدھرے اور پھر ہماری بھی زندگی بن جائے اور ان کی بھی زندگی بن جائے۔ جمعیت علماء ہند نے جب اپنے جو ہے جمعیت علماء ہند کے قیام اور ان کے مقاصد کو بیان کیا تو احادیث اور قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر بیان کیا، اور اس میں انہوں نے یہ آیت بھی بیان کی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جمعیت سے ہم جڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنی، لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہیں، جو غلط ہیں ان سے، جو منکرات ہیں ان سے روکنا ہے۔ جب یہ ہمارا ہوگا، یہ ہمارا عمل ہوگا، جب ہمارا یہ کام ہوگا تو پھر ہماری آخرت سنور جائے گی، دنیا